ہم دنیا میں جن انسانوں پہ بھی بالخصوص ہمارے نوجوان چونکہ جوانی کا دور ہوتا ہے اور شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اگر کسی بے ریش لڑکے کو دیکھتے ہیں تو اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، اگر کسی جوان لڑکی کو دیکھتے ہیں تو اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے عشق کی پرواز کے اندر بڑے بڑے شعر پڑھتے ہیں اور بڑا بڑا کلام لکھتے ہیں اور اپنی دھن میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے جس سے محبت ہے اس کے نین ایسے ہیں، اس کے دانت ایسے ہیں، اس کے رخسار ایسے ہیں، اس کا بولنا چالنا ایسے ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ سورت اتے عاشق ہویوں کی تیری دانائی، سورت اتے عاشق ہویوں کی تیری دانائی، عاشق بن تو اس سونے دا جائیں یہ شکل بنائی۔ لطف یہ ہے کہ اس ذات کا عشق اختیار کیا جائے کہ جس ذات نے بذات خود اپنا محبوب دنیا میں بھیجا ہے اور اس محبوب کی محبت کو عین ایمان قرار دیا ہے۔ پھر دوسری چیز، ہم جس وقت کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے پیچھے اس کا علم اور فضل ہوتا ہے۔ جس طرح ہمیں کسی شیخ سے محبت ہے، اپنے استاد سے محبت ہے، پیر و مرشد سے محبت ہے، کسی علم والے سے محبت ہے، کسی فیض رساں بندے سے محبت ہے کہ دنیا اس کے پاس بیٹھتی ہے یا لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو انہیں نفع ملتا ہے۔ یہ صحبت کے بڑے اثرات ہیں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں کہ جن کی صحبت تمہاری روح کو صاف کرے، ہمیشہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں کہ جن کی صحبت تمہارا زنگ اتارے، جو تمہارے لیے عطر کی حیثیت رکھتے ہوں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ تلقین فرمایا کہ اپنے دوست اختیار کرتے ہوئے خوب سوچا کرو، تم اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہو، اور فرمایا برے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح لوہار کی بھٹی کی مثال ہے کہ تم اس سے کوئی چیز خریدو نہ خریدو، تمہارے کپڑوں کے اوپر آگ کے انگیارے اور چنگیاریاں ضرور گرتی ہیں جو تمہارے کپڑوں کو زخمی کر دیتی ہیں۔ اور فرمایا اچھے بندے کی صحبت اس طرح ہے جس طرح کسی عطر فروش کی دکان ہوتی ہے کہ جس وقت تم عطر والے کے پاس جاتے ہو بے شک اس سے کچھ بھی نہ خریدو، لیکن تمہارے دماغ کے مسام کھل جاتے ہیں اس کی دکان میں اس کی خوشبوئیں سونگ سونگ کے۔ تو ہمیشہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ تو ہم علماء کے پاس، صوفیاء کے پاس، اللہ کے نیک بندوں کے پاس، شیوخ کے پاس، فیض رساں لوگوں کے پاس اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کی صحبت ہماری کمیوں کو دور کرے اور ہماری اچھائیوں کو اور اچھا کرے۔ تو جس وقت ہم کسی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو ایک چیز علم اور فضل بھی ہے کہ اس بندے کے پاس علم بڑا ہے اور وہ بندہ رحیم بڑا ہے، وہ بندہ انسان شناس بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا عالم بھی کائنات نے نہیں دیکھا، حضور سے بڑا عالم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے میرے محبوب تجھے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے، ظاہر کا علم، غیب کا علم، باطن کا علم، دیوار کے پیچھے کا علم، قبر کے اندر کا علم، قیامت کے دن کا علم، حشر کے دن کا علم، جنت کا علم، دوزخ کا علم، قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کا علم۔ اے میرے محبوب جتنے علم کے خزانے تھے تیرے رب نے تیرے لیے سارے کھول دیے ہیں، سارے کھول دیے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی عقیدہ نہ رکھیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، وہ یہ نہیں جانتے تھے، وہ یہ نہیں جانتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب محبت آ جائے، ہماری دنیاوی محبت کا بھی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے یار کا گلہ نہیں سنتے، ہم اپنے یار کا عیب نہیں سنتے، ہم اپنے بیلی کی غیبت نہیں سنتے۔ اعظم چشتی نے کہا تھا نا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا ہے۔ جہاں پہ محبت ہو جائے آپ کو وہاں پہ عیب بھی ہنر نظر آتا ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، حضور کی شخصیت، حضور کا کلام، حضور کی زبان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، وہاں پہ بندہ سوچے، کلمہ بھی پڑھے اور پھر عیب نکالتا رہے، پھر یہ کہتا رہے ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ ہمارا محبوب نقص تلاش کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارے محبوب کا شرف یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اس کا جتنا ذکر کریں یہ اللہ کی شان ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم میرے محبوب کا ذکر کرو، کیونکہ میرے محبوب کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا ہے۔